جمال ریلوے کے محکمے میں سرکاری ملازم تھا۔ جمال ایک ذمہ دار ملازم تھا۔ جس ریلوے اسٹیشن پہ اس کی ڈیوٹی تھی وہاں گاڑیاں آتی تو تھیں لیکن رکتی نہیں تھیں، آگے اپنی منزل پہ بڑھ جاتی تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پہ اپنے کمرے میں چارپائی پہ بے خبر سو رہا تھا کہ ٹرین کی تیز آواز پہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کے جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران تھا کہ اس اسٹیشن پہ تو کوئی گاڑی نہ رکتی تھی، پھر آدھی رات میں اس ویران اسٹیشن پہ بھلا کون سی گاڑی آ گئی؟ پیروں میں پڑی چپلیں گھسیٹتا ہوا جلدی جلدی کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا اسٹیشن تو ویران پڑا تھا، دور سے دور تک وہاں کوئی گاڑی نہ تھی، جبکہ جب اس کی نیند سے آنکھ کھلی تھی تو اس نے باقاعدہ طور پہ گاڑی کے رکنے کی آواز سنی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی لالٹین کو ذرا سا اوپر کر کے اطراف میں دیکھا، دور سے دور تک کوئی نہ تھا، اور پھر اس کی نظر اسٹیشن پہ سامنے بنے بینچ پہ گئی کہ بینچ پہ کوئی چادر میں لپٹا بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اسے وہاں دیکھ کے حیران تھا، کیونکہ گاؤں والے جانتے تھے کہ اس اسٹیشن پہ گاڑی نہیں رکتی۔ تو بھلا یہ کون ہے؟ یقیناً گاڑی کے ہی انتظار میں بیٹھا ہے۔ جمال نے قریب جا کے پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لیکن دوسری طرف خاموشی رہی۔ جمال نے اب جھنجلا کے کہا، بھائی صاحب تم سے بات کر رہا ہوں، کون ہو؟ چادر میں چھپے وجود نے چہرے سے چادر ہٹائی۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی اس کے سامنے تھی۔ لڑکی کے لب ہلے۔ جی بابو جی، کیا کہہ رہے ہو؟ اور جمال کو تو جیسے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ جمال اس سے گویا ہوا، تم اس وقت آدھی رات میں اس ویران اسٹیشن پہ کیا کر رہی ہو؟ کمال ہے بابو جی، آپ نے تو عجب سوال کیا۔ پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوں، ریل آنے کا ہی انتظار کر رہی ہوں، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتی کہ اس اسٹیشن پہ کوئی گاڑی نہیں رکتی، سیٹی بجاتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے؟ لڑکی بولی، تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمال ہنس پڑا، میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، میں ریلوے کا ملازم ہوں اور اس اسٹیشن پہ میری ڈیوٹی ہے، اور میں اس گاؤں میں رہنے والے سب لوگوں کو جانتا ہوں۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کی تو نہیں ہو۔ دراصل میں فیضی بھائی کی سالی ہوں، ابھی 4 دن پہلے ہی اپنی بہن کے گھر آئی تھی۔ اچھا، فیضی کی سالی ہو، جس کا 4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے؟ بڑا بھلا مانس تھا وہ، جوانی میں ہی بیچارہ گزر گیا۔ لڑکی بولی، ہاں بابو، میری بہن کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیضی بھائی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اماں نے مجھے بہن کے پاس بھیجا تھا کہ میرے اس کے پاس ہونے سے اس کا دل ہلکا ہوگا۔ آپ کے ہی گاؤں سے ایک عورت ہمارے گاؤں آتی ہے، اس نے ہی اماں کو بتایا تھا کہ باجی کی طبیعت ناساز ہے، تو یوں اماں کے کہنے پہ میں آپا کے پاس چلی آئی۔ اب واپسی میں تانگے کی راہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی تانگا مل جائے، تانگا نہ ملا، پھر تھک ہار کے یہاں اسٹیشن پہ آ گئی کہ ریل سے ہی چلی جاؤں گی۔ جب رات میں یہاں آئی تھی تو ریل کے انتظار میں اس بینچ پہ ہی سو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو روزانہ ریل گاڑی ریلوے اسٹیشن پہ آتی ہے اور رکتی بھی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں کوئی گاڑی نہیں رکتی، تو اب تو صبح تانگے سے ہی گھر جاؤں گی۔ جمال اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ تھوڑا سا ہچکچائی، پھر بولی، سارا ہے میرا نام۔ جمال برجستہ بولا، لیکن فیضی کی بیوی کو بھی میں جانتا ہوں، تم تو کہیں سے بھی اس کی بہن نہیں لگتی۔ سارا بولی، وہ کیسے؟ جمال نے کہا، وہ تو عام سی صورت شکل کی ہے، جبکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ ارے بابو جی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اصل خوبصورتی تو دل کی ہوتی ہے۔ انسان کا دل اگر خوبصورت ہے تو عام سی صورت شکل والا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ بولا، ہاں یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ سارا اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی تو میں باجی کے گھر ہی جاؤں گی، صبح ہونے تک یہاں بیٹھ کے کیا کروں گی؟ جمال اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر لگ رہا تھا، فوراً بولا، اتنی رات میں تم تنہا جاؤ گی؟ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بولی، نہیں بابو جی، آپ یہاں رہ کے اپنی ڈیوٹی نبھائیں، میں چلی جاؤں گی، مجھے ڈر نہیں لگتا، نہ رات سے، نہ اندھیرے سے، اور نہ ہی سناٹے سے۔ پھر ذرا رک کے بولی، پانی پلا دیں؟ جمال اچھا کہہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ میں ہی وہ پانی کا گلاس لیے آ گیا، لیکن وہاں دور سے دور تک سارا کا پتہ نہ تھا۔ جمال حیران تھا
کہ یہ اتنی دیر میں کہاں غائب ہو گئی۔ پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ ٹرین کی آواز پہ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا تو اس لمحے بینچ خالی تھا۔ پھر سارا اچانک وہاں کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ بیٹھا سوچوں میں ہی الجھا ہوا تھا کہ اسٹیشن پہ آتی ریل گاڑی کی آواز پہ گھوما، جو بالکل آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے چلی آ رہی تھی اور پھر اسٹیشن پہ رک گئی۔ جمال حیرت زدہ تھا کہ محکمے سے اس کے پاس کوئی کال بھی نہ آئی تھی کہ کوئی گاڑی آ کے رکے گی۔ اس نے دیکھا کہ بھری گرمی کے موسم میں بھی گاڑی کی ساری کھڑکیاں بند تھیں لیکن دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ انجن کی طرف بڑھا کہ ڈرائیور سے اس بارے میں معلومات لے سکے، لیکن وہاں تو کوئی ڈرائیور ہی نہ تھا۔ تو پھر گاڑی یہاں تک کیسے آئی؟ جمال بڑبڑاتا ہوا اور گھبراتا ہوا انجن سے باہر آ گیا۔ ریل گاڑی کے ہر ڈبے میں سناٹے کا راج تھا کہ پیچھے کے ایک ڈبے سے کسی لڑکی کے خوف سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ لپک کے گاڑی کے ڈبے میں سوار ہوا لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا تو اسٹریچر پہ سفید لباس میں ایک لاش تھی، لڑکی کی لاش۔ چہرہ دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ یہ سارا تھی جس سے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی پلیٹ فارم پہ باتیں کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کے ڈبے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے تک آیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گئی، بے حد دھیمی رفتار سے۔ باہر کودنے سے پہلے اس نے ایک نظر ڈبے پہ ڈالی لیکن ڈبہ خالی تھا، وہاں کچھ نہ تھا، نہ لڑکی نہ لاش۔ اور پھر لمحے بھر میں منظر بدلا۔ ایک لڑکی پلیٹ فارم پہ بنے نل سے گھڑے میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، لڑکی پہ نظر پڑتے ہی جمال خوفزدہ انداز میں بولا، لالی؟ ریل گاڑی بہت سست رفتاری سے چل رہی تھی لیکن اس لڑکی کی رفتار کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ تیزی سے انجن سے بھی ذرا آگے بڑھ گئی۔ گھبراہٹ کے مارے جمال لالی لالی پکارتا اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے لمحہ بھر کے لیے جمال کو عجیب نظروں سے دیکھا اور ریل کی پٹریوں پہ چھلانگ لگا دی۔ جمال چلایا، نہیں لالی نہیں، ایسا نہ کرو۔ ٹرین لالی کے جسم کو رونتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ریل جا چکی تھی۔ وہ گھبرا کے پٹریوں کے پاس آیا لیکن وہاں نہ لالی تھی نہ لالی کی لاش۔ ریل کی پٹریاں صاف ستھری تھیں۔ جمال نے گھومتے دماغ کے ساتھ اپنے سر کو تھاما کہ اسے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ دیکھا تو سارا کھڑی تھی۔ جمال بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کبھی زندہ کبھی مردہ، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بولی، تم نے تو میرا سب کچھ بگاڑا ہے، میری دنیا اجاڑ دی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے جمال کو یوں لگا جیسے ہوا کی لہروں پہ سارا کے نقوش تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور سارا کی جگہ اب لالی کا چہرہ تھا۔ تو تم تو مر چکی تھی لالی؟ لالی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ میں مر چکی تھی؟ نہیں، میں تو زندہ تھی، لیکن تم نے مجھے مار دیا تھا، ذلیل انسان۔ اور پھر جمال کی نظروں میں، اس کے ذہن میں وہ سارے گزرے لمحے پرچھائیوں کی طرح ناچنے لگے۔ اسٹیشن کے قریب ہی خانہ بدوش رہتے تھے۔ لالی بھی خانہ بدوش لڑکی تھی۔ پلیٹ فارم پہ بنے نلکے سے روزانہ اپنا گھڑا بھرنے آتی تھی۔ جمال کی عموماً اس سے بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ جمال کو بابو کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ اسی لیے جب سارا نے پہلی بار جمال کو بابو جی کہہ کے مخاطب کیا تھا تو اسے حیرانی کا جھٹکا لگا تھا۔ جمال اچھا بھلا انسان تھا، لیکن پھر اس کی دوستی ان لڑکوں سے بھی ہو گئی جو شراب پیتے تھے، اور یوں جمال بھی شراب پینے لگا تھا اور رات کو نشے میں دھت ہو کے سو جاتا تھا۔ ایک شام لالی اپنی سہیلیوں کے ساتھ قریب بنے باغ میں گھومنے چلی گئی اور یوں گھڑے میں پانی نہ لا سکی۔ جلدی جلدی کھانا بنایا اور پھر گھڑا اٹھا کے نل سے پانی لینے چل دی۔ رات ہو رہی تھی۔ جمال شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ اس نے سونے سے پہلے پلیٹ فارم کا ایک چکر لگایا۔ دیکھا تو لالی گھڑے میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی نشے میں دھت تھا۔ بے اختیار لالی کی طرف بڑھا اور اس پہ ایسا شیطان سوار ہوا کہ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ بے یقینی سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ گھڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ پھر بھلا اس لڑکی کی چیخ پکار کون سنتا؟ اوپر سے اسی وقت اسٹیشن سے مال گاڑی گزری اور اس کی تیز آواز میں لالی کی چیخیں دب گئیں۔ جمال اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ جمال نے اسے پامال کر دیا۔
اب وہ اندر ہی اندر خوفزدہ بھی تھا کہ اگر لڑکی نے اپنے گھر جا کے ساری بات بتا دی تو اس کے قبیلے کے لوگ جمال کو نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے، قبیلے والے تو جمال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور یہ خیال آتے ہی جمال کے ہاتھوں کی گرفت لالی کی گردن پہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ لالی کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اب جمال نے مزید شیطانیت دکھائی، لالی کے مردہ جسم کو لا کے ریل کی پٹریوں پہ لٹا دیا اور اس کے پاس ہی پانی کا گھڑا بھی وہیں پٹریوں پہ پھینک دیا۔ اگلے روز دن چڑھنے پہ وہاں لوگوں نے اور پولیس والوں نے اسے ایک حادثہ سمجھا کہ لالی ریل گاڑی کی زد میں آ گئی ہوگی۔ اب جمال لالی کی بھٹکتی روح سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو لالی، اس وقت میں بہت نشے میں تھا، معاف کر دو مجھے۔ وہ اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ لالی بولی، میں نے بھی تم سے معافیاں مانگی تھیں، گڑ گڑا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن تم نے مجھے داغدار کر دیا اور اس پہ بھی جینا بھرا تو مجھے قتل ہی کر دیا، صرف اپنے آپ کو بچانے کی خاطر۔ لیکن نہیں، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے سارا بن کے جو روپ لیا تھا اسے دیکھ کے تم اپنے دل و دماغ میں پھر سے شیطانی جال بن رہے تھے۔ اب میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ کسی اور لڑکی کی زندگی سے کھیل سکو۔ وہ گڑ گڑایا، میں بھی جینا چاہتا ہوں لالی۔ وہ بولی، میں بھی تو جینا چاہتی تھی، لیکن تم نے مجھے مار ڈالا، اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تم نے ایک پل بھی نہ سوچا کہ میری ماں کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ابھی بھی تڑپتی ہے میرے لیے۔ اور پھر لالی کے ڈھانچے والے ہاتھ جمال کی طرف بڑھے۔ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا بابو، لالی نے کچکچاتے ہوئے کہا، اور اس کی آہنی انگلیاں جمال کی گردن میں پیوست ہو گئیں۔ آج لالی کی جگہ جمال کی چیخیں فضا میں بلند تھیں۔ اسی لمحے ایک مال گاڑی آتی دکھائی دی اور مال گاڑی کی تیز آواز میں جمال کی چیخیں دب گئیں۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ جمال کی کٹی پٹی لاش ریل کی پٹری پہ پڑی ہے، اور پھر فوراً ہی وہاں سے تیز ہوا کا جھونکا گزرا۔ وہ یقیناً لالی ہی ہوگی۔